الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر کی حفاظت کی فضیلت، یہ مضمون نیکی کی دعوت صفحہ 314 تا 332 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ نظر کی حفاظت کی فضیلت پڑھ یا سن لے، اسے تمام گناہوں سے بچا کر مسلمانوں کی حق تلفیوں سے بچا اور اسے بے حساب بخش دے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ پڑھتے رہو درود و سلام بھائیو مدام، فضل خدا سے دونوں جہاں کے بنیں گے کام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ راستوں میں بیٹھنے کے حقوق بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، ہم ان مجلسوں میں بیٹھ کر ضروری گفتگو کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ فرمایا، جب تم مجالس میں آیا کرو تو راستے کو اس کا حق دو۔ عرض کی گئی، راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 نگاہیں نیچی رکھنا، نمبر 2 تکلیف دہ شے دور کرنا، نمبر 3 سلام کا جواب دینا، نمبر 4 نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ ادھر ادھر دیکھنے کا بھی قیامت میں حساب ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں راستے کے 4 حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ راستے کا حق، نمبر 1 نگاہیں نیچی رکھنا۔ واقعی اس کی بے حد اہمیت ہے، لہذا حصول ثواب آخرت کی نیت سے آنکھوں کے متعلق نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ حجت الاسلام حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آنکھ کو ہر فضول بات یعنی جس کی ضرورت نہ ہو اس سے بچائے، کیونکہ اللہ پاک جس طرح فضول گفتگو کے بارے میں پوچھے گا، اسی طرح بروز قیامت بندے سے فضول نظر یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ اجنبیہ یعنی جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو، اس کو دیکھنے سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا، العینان تزنیان، یعنی آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ اگر راہ میں نگاہیں چاروں طرف دوڑاتے رہیں تو بد نگاہی سے بچنا بے حد دشوار ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم، بد نگاہی کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ نگاہوں کی حفاظت کا قرآنی حکم۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب 397 صفحات سے بعض مندرجات ملاحظہ ہوں۔ اللہ پاک مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کی تاکید کرتے ہوئے پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ ترجمہ کنز ایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھے۔ عورتوں کے لیے ارشاد قرآنی ہے، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا، قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ آگ کی سلائی، حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا
ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ زینب کے 4 حروف کی نسبت سے نظر کے بارے میں 4 احادیث مبارکہ۔ نمبر 1، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، میں نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق دریافت کیا تو ارشاد فرمایا، اپنی نگاہ پھیر لو، جان بوجھ کر نظر مت ڈالو۔ نمبر 2، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا دے اور دوبارہ نظر نہ کرے کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں۔ نظر کی حفاظت کی فضیلت۔ نمبر 3، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے، یعنی بے خیالی میں نظر پڑ جائے، پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے، اللہ پاک اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا۔ ابلیس کا زہریلا تیر۔ نمبر 4، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حدیث قدسی یعنی فرمان خدائے رحمان ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، بس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت یعنی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ عورت کی چادر بھی مت دیکھو۔ حضرت علا بن زیاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو، کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے۔ گفتگو میں نگاہ کہاں ہو؟ سوال، کیا گفتگو کرتے ہوئے نظر نیچی رکھنی ضروری ہے؟ جواب، اس کی صورتیں ہیں، مثلا مرد کا مخاطب یعنی جس سے بات کر رہے ہیں وہ امرد ہو اور اس کو دیکھنے سے شہوت آتی ہو، یا اجازت شرعی سے مرد کسی اجنبیہ سے یا عورت کسی اجنبی مرد سے بات کر رہی ہو تو نظر اس طرح نیچی رکھ کر گفتگو کرے کہ اس کے چہرے بلکہ بدن کے کسی عضو حتیٰ کہ لباس پر بھی نہ پڑے۔ اگر کوئی مانع شرعی یعنی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو مخاطب یعنی جس سے بات کر رہے ہیں اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بھی گفتگو کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اگر نگاہوں کی حفاظت کی عادت بنانے کی نیت سے ہر ایک سے نیچی نظر کیے بات کرنے کا معمول بنائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ مشاہدہ یہی ہے کہ فی زمانہ جس کی نیچی نگاہیں رکھ کر گفتگو کرنے کی عادت نہیں ہوتی، اسے جب امرد یا اجنبیہ سے بات کرنے کی نوبت آتی ہے اس وقت نیچی نگاہیں رکھنا اس کے لیے سخت دشوار ہوتا ہے۔ مدنی چینل سے متاثر ہو کر 12 افراد کا قبول اسلام۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نگاہیں نیچی رکھنے کی برکت مرحبا۔ آئیے اس ضمن میں ایک انوکھی مدنی بہار سنتے ہیں۔ چنانچہ کراچی کے ایک مبلغ دعوت اسلامی کی مدینہ منورہ میں بروز جمعۃ المبارک 2 جمادی الاخری 1432 سنہ ہجری بمطابق 6 مئی 2011 عیسوی کم و بیش 4 بجے دن سبز امامے والے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ دوران گفتگو انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ بمبئی ہند کے رہنے والے ہیں۔ ان سمیت گھر کے تمام یعنی 12 افراد نے بروز جمعۃ المبارک 5 ذوالحجۃ الحرام 1431 سنہ ہجری بمطابق 12/11/2010 اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام کی وجوہات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا ان کے گھر والے کچھ عرصے سے دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھنے لگے تھے۔ اس کے پروگرامز میں مسلمانوں کا اسلامی حلیہ، ان کے مسکراتے چہرے اور بیان کی سادگی انہیں بہت اچھی لگی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ لوگ بے عمل مسلمانوں کی حرکتیں دیکھ کر انتہائی بدظن تھے۔
مگر اب مدنی چینل پر اسلام کی حقیقی تصویر دیکھ کر اسلام سے متاثر ہونے لگے۔ بالخصوص دعوت اسلامی کے مبلغین کا بار بار نگاہیں جھکانے کی ترغیب دینا انہیں بہت بھاتا، اور آنکھوں کے قفل مدینہ کے فوائد کا تذکرہ سن کر وہ بہت خوش ہوتے۔ ان کی والدہ سب سے کہتی، اس گئے گزرے زمانے میں بھی یہ لوگ نگاہیں نیچی رکھنے کا درس دیتے ہیں، واقعی نگاہیں جھکا کر ہی رکھنی چاہیے۔ مدنی چینل کے پروگرام دیکھتے دیکھتے ان کے دل میں اسلام کی محبت اتنی بڑھ گئی کہ گھر میں اسلام قبول کرنے کی باتیں ہونے لگی، مگر وہ خوفزدہ تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس سوال کا جواب بھی انہیں مدنی چینل سے ہی ملا۔ ہوا یوں کہ نگران شورا و مبلغ دعوت اسلامی حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے جب لوگ کیا کہیں گے کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرمایا تو سب گھر والوں کا ذہن بن گیا کہ اب انہیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور الحمدللہ وہ کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں آ گئے۔ وہ گورنمنٹ ملازم تھے۔ قبول اسلام کے بعد ان کا نام محمد ابراہیم رکھا گیا، اور الحمدللہ وہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں مرید بھی بن چکے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی کا مزید بیان ہے کہ جب اس نو مسلم نوجوان نے ہمارے ساتھ سنہری جالیوں کے روبرو حاضری دی تو ان پر عجیب رقت طاری ہو گئی، اور رو رو کر اس عرض کی تکرار کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آنکھوں کا قفل مدینہ عطا کر دیجئے۔ پھر انہوں نے حکومت خضرا کے سائے میں اپنے عزم کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ اب میں دیگر غیر مسلموں کو بھی دامن اسلام سے وابستہ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اللہ پاک انہیں اور ان کے طفیل ہم سبھی کو اسلام اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے۔ 12 افراد کی اسلام آوری کا سبب بننے والے سنتوں بھرے بیان، لوگ کیا کہیں گے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی دیکھا اور سنا جا سکتا ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نگاہ مصطفیٰ کی ادائیں۔ سوال، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر فرمانے کے مختلف انداز بتا دیجئے۔ جواب، نمبر 1، کسی کے چہرے پر نظریں نہ گاڑتے تھے۔ نمبر 2، کسی چیز کی طرف نہ دیکھنے کی حالت میں نگاہیں نیچی رکھتے۔ نمبر 3، آپ کی نظریں آسمان کی نسبت زمین کی طرف اکثر رہتی تھیں۔ مراد یہ کہ اکثر خاموشی کے وقت مبارک نگاہیں جھکی ہوتی۔ نمبر 4، اکثر گوشہ چشم یعنی آنکھوں کے وہ کنارے جو کن پٹی سے ملے ہوتے ہیں سے دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حد درجہ شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہ دیکھتے تھے۔ نمبر 5، جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے متوجہ ہوتے، یعنی نظر چراتے نہیں تھے۔ اور بعض نے یہ فرمایا کہ صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف متوجہ نہ ہوتے بلکہ پورے بدن مبارک سے پھر کر متوجہ ہوتے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ شرح کلام رضا، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اس شعر میں فرماتے ہیں، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم دنیا و آخرت میں جس طرف اٹھی، مردہ جسموں میں جان اور روحوں میں تازگی آ گئی۔ ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں اور عنایتوں بھری پاکیزہ نظر پر لاکھوں سلام ہوں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے شعر پر حضرت مولانا اختر الحامدی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب تضمین باندھی ہے۔ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔ پگھلا ہوا سیسا آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ منقول ہے جو شخص شہوت سے کسی اجنبیہ کے حسن و جمال کو دیکھے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یقیناً بھابھی بھی اجنبیہ ہی ہے۔ جو دیور و جیٹھ اپنی بھابھی کو قصدن دیکھتے رہے ہوں، بے تکلف بنے رہے ہوں، مذاق مسخری کرتے رہے ہوں، وہ اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کر فوراً سے پیشتر سچی توبہ کر لیں۔